محفوظ کر لیا کہ جب انسان اپنی دعا کو دیکھے گا کہ رب نے اس کو اس وقت کیا عطا کیا اس کو، اس دعا کی قبولیت پہ جو دنیا میں نہیں دی آخرہ میں اس کو دی، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ جو دنیا میں مانگا تھا وہ کچھ بھی ادھر نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایسے کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر اس رب العزت کے بارے میں، اور اس رب العزت نے ہماری دعا تو قبول کر لی ہوتی ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دعائیں مانگتے رہیں، نا امید نہ ہو، صبر کے ساتھ۔ چلیں اب ہم اس ہفتے کی دعا دیکھتے ہیں۔ دعا ہے سورہ الشعراء کی آیا 83 سے 85 تک، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے۔ آج ہم صرف آیا 83 کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ سمجھے ایک ہی لائن ہے، بہت آسان ہے اور بہت سو کو آتی بھی ہے۔ ہم اس لیے اس کو آدھی کریں گے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، آپ اس کو یاد کریں، اس دعا کو میمورائز کریں، حفظ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے آپ کو ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے آپ تحفہ دیں حکمت کا، مجھے حکمت عطا کریں اور ملا دیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے رب کو پکارا کیسے، ربی کہا۔ رب کا مطلب ہے وہ جو شروع سے تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر ہدایت دیتا ہے، پھر رزق عطا کرتا ہے۔ اس انسان کو جس کو دنیا میں بھیجا اس کی ہر ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہے رب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جس نے مجھے تخلیق کیا اور دنیا کی ہر چیز عطا کی، تو میں رب آپ سے مانگتا ہوں حب لی۔ انہوں نے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، حب جو ہے وہ نکلا ہے ہبا وہبا یہبو سے، جس کا مطلب ہے تحفہ دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ میں آپ سے تحفہ مانگتا ہوں حکمت کا۔ اب اور بھی الفاظ آتے ہیں جب قرآن مجید میں بھی، اگر آپ دیکھ لیں دعاؤں کے مانگنے کے تو 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم جو عام قسم ہے اعطاء ہوتا ہے بس مانگ لینا کسی سے کہ عطا کر دیں، جنرل سا ورڈ ہے، عام سا، اور وہ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں۔ دوسرا ہے ایتا جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس میں جو ہے ایتا میں تھوڑی سی نرمی ہے، شفقت ہے، تھوڑا سا عاجزی ہے، یہ اعطاء سے آگے کا ایک لفظ ہے ایتا۔ اور یہ خاص طور پہ جو روحانی جو نعمتیں ہیں جیسے ایمان ہو گیا، نیک اعمال، اچھائی برائی میں فرق، اس کو مانگنے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس سے اگلا لیول ہے جو ہے ہبا کا، وہبا۔ ہبا یعنی مجھے عطا کر دیں گفٹ، آپ مجھے تحفہ دے دیں، جس میں بہت ہی عاجزی ہے، اپنے رب سے مانگنا۔ اور یہ لفظ ہبا کا جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے ذریہ کے لیے، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ قرآن مجید میں اولاد کے لیے ہبا کا لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اولاد جو ہے وہ اتنا خوبصورت اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، ایسا انمول تحفہ ہے۔ اگر دیکھیں آپ اعطاء میں اور ایتا میں تو ایک میں دنیاوی جسمانی نعمتیں مانگنے کا ہے اور جو ایتا ہے اس میں روحانی، پر یہ جو لفظ ہے نا ہبا کا، اس میں دونوں ہی نعمتیں آ جاتی ہیں، دنیاوی اور آخرہ کی۔ اولاد ایسا تحفہ ہے جو دنیا میں بھی محبت کا، خوشی کا، ایک ساتھی ہونے کا یا بنتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ ایک جوائے ہے۔ اور آخرہ میں بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں میں سے جو ایک انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہتی ہیں، جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، وہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم سب یہاں پر سوچیں کہ کیا ہم اپنے والدین کے لیے خوشی، محبت، احساس، کیئر کا باعث ہیں یا نہیں؟
ہم اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں لوٹا سکتے جو انہوں نے ہمارے لیے ساری زندگی کیا. اللہ کے بعد انہوں نے ہماری پرورش. والدین اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بھی محبت نہیں ہے اس دنیا میں جو والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ ہے. ان کو آخرت کی بھی سمجھ دیتے ہیں, اس دنیا کی بھی اچھی سے اچھی چیز لا کر دیتے ہیں, اور اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں کوئی لوٹا سکتا اپنے والدین کو. تو بس ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا ربی. یہ ہے ہبا کا لفظ جو میں نے آپ کو بتایا. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کس چیز کی ہبا مانگی کہ مجھے کیا تحفہ دیں؟ حکم, وزڈم. الحکمہ یعنی مجھے آپ حکم عطا کریں کہ میں ایک بہترین زندگی بھی اپنی گزار سکوں, صحیح فیصلے کر کے, اور پھر آخرت بھی سنور جائے. اور حکمہ کا ایک اور بھی ہے اس میں مطلب الحکم بین الناس, کہ ایسی آپ حکمت عطا کریں کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں اور لوگوں کے درمیان انٹروین کر سکوں. کیونکہ حکمہ ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ کے لین دین اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں. حکمہ ہوتی ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا. ہماری زندگی میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. تو اس وقت یہ دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالی حکمت عطا کریں کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں. حکمہ کے بارے میں مختلف علماء کی رائے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام